فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال ڈاکٹر ناصر صاحب، انہوں نے اپنی آڈیو بھیجی ہے کہ فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا، تو آئیے آڈیو سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ناصر بول رہا ہوں رحیم یار خان پاکستان سے۔ مجھے حافظ صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد دائیں کروٹ پہ لیٹنے کے بارے میں کچھ آتا ہے بیان، تو اس کے بارے میں مزید وضاحت فرما دیں کہ یہ گھر میں کچھ لوگ پڑھ کے جاتے ہیں تو دائیں کروٹ لیٹنے کے لیے کیا جگہ مناسب ہے، یا مسجد میں ہے یا گھر میں ہے، اور یہ اس کی کیسی فضیلت ہے؟ جی حافظ صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس آڈیو کے بارے میں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جو سوال کیا ہے کہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد لیٹنا چاہیے کہ نہیں لیٹنا چاہیے، اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا ثابت ہے۔ دوسری چیز کہ یہ فجر کی سنتوں کے بعد جو لیٹنا ثابت ہے یہ فرض نہیں ہے، مستحب ہے اگر لیٹیں گے تو۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ یہ جو لیٹنا ہے یہ گھر میں ہے، مسجد میں نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں 6626 نمبر روایت ہے، جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سکت المؤذن بالاولی من صلاۃ الفجر قام فرکع رکعتین خفیفتین قبل صلاۃ الفجر، کہ جب مؤذن نماز فجر کی اذان دے چکا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے۔ دوسری روایت میں ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی چھوٹی اور اتنی ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہلکی پڑھتے تھے، اس کو باقی نمازوں کی طرح لمبا نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تہجد وغیرہ کافی پڑھی ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فجر کی 2 سنتیں ان کو ہلکا کر کے پڑھتے، بعد ان یستبین الفجر، فجر کے ظاہر ہو جانے کے بعد، یعنی اذان فجر کے ظاہر ہو جانے کے بعد ہوتی ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکھتے پڑھتے۔ پھر کیا کرتے؟ ثم استجع علی شقہ الایمن حتی یأتیہ المؤذن للاقامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھ کے اپنے دائیں جانب لیٹ جاتے، دائیں کروٹ پر، اور اس وقت تک لیٹے رہتے جب تک مؤذن آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہہ دیتا کہ اقامت کا وقت ہو گیا ہے یا اقامت نہ ہو جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے جو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو فجر کی سنتوں کے بعد لیٹتے تھے، دوسرا سنتیں جو گھر میں پڑھتے تھے تو گھر میں لیٹتے تھے، تیسرا کہ جب تک مؤذن آتا نہیں تھا اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہتے تھے۔ دوسری جو روایت ہے سنن ابو داود میں 1261 نمبر روایت ہے، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم الرکعتین قبل الصبح فلیستجع علی یمینہ، جب تم میں سے کوئی فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لے تو اپنے دائیں جانب لیٹ جائے۔ ابھی اس روایت میں تو حکم ہے، لیکن آگے ایک روایت آئے گی جس سے پتہ چلے گا کہ یہ چیز فرض نہیں ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کسی چیز کے بارے میں آ جائے تو وہ چیز فرض ہو جاتی ہے، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کسی اور حدیث میں یا کسی جگہ پر یا اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرما دیں کہ یہ چیز فرض نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے خلاف نہ ہو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں عمل کیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ انہ کان یحسب ای یرمی بالحصا، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کنکریاں مارتے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہیں نا، جو شخص مسجد میں یہ کام کرتا تھا، یعنی جو مسجد میں لیٹ جاتا تھا نا فجر کی سنتوں کے بعد، تو اس کو کہا کرتے تھے کہ مسجد میں کیوں لیٹ رہے ہو، مسجد میں یہ سنت نہیں ہے۔ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کہتے تھے کہ یہ سنت گھر میں ہے لیٹنا۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیث کی شرح میں یا ان حدیث کی جو خلاصہ ہے ان میں ذکر کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو شخص تہجد پڑھتا ہو اور تہجد پڑھ کے تھک گیا ہو، اور اب فجر کی نماز کی تیاری کے لیے وہ 5-10 منٹ جتنے بھی فجر کی نماز میں رہتے ہیں وہ سنتیں ادا کرنے کے بعد لیٹ جائے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ بھی یاد رکھے کہ اگر اس کو نیند کا غلبہ آ سکتا ہے یا وہ سو سکتا ہے تو پھر ایسا کام نہ کرے۔ اگر یہ نہ ہو کہ اس کی فجر کی نماز رہ جائے سنت پر عمل کرتے ہوئے، یا ایک مستحب عمل پر جو ہے مستحب عمل کرتے ہوئے اس کا فرض رہ جائے یا فرض کی نماز رہ جائے، تو یہ ایک
جو ہے بات صحیح نہیں ہے۔ تو اسی بات کو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین کی شرح میں لکھا ہے۔ صحیح بخاری میں 1167 نمبر روایت ہے، جس روایت میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی لیٹتے تھے اور کبھی کبھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کیا کرتے تھے اور لیٹتے نہیں تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی فإن كنت مستيقظا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنتیں پڑھ لیتے اگر میں بیدار ہوتی حدثنی، مجھ سے باتیں کرتے، وَإِلَّا اسْتَجَعَ حَتَّى يُؤَذَّنَ بِالصَّلَاةِ، اگر میں نہیں جاگ رہی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لیٹ جایا کرتے تھے حتیٰ کہ نماز کی اقامت کہہ دی جاتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا جاتا کہ اقامت ہونے والی ہے یا اقامت ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے چلے جاتے کیونکہ گھر ساتھ تھا۔ تو 3 باتیں ثابت ہوئی، ایک فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دوسرا کہ یہ لیٹنا جو ہے یہ گھر میں سنت ہے، تیسرا کہ یہ سنت ہے یعنی مستحب ہے، فرض نہیں ہے، جیسا کہ ایک روایت میں حکم ذکر کیا، لیکن یہ آخری روایت جو صحیح بخاری کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی یہ بتاتی ہے کہ وہ لیٹنا کبھی کبھی ہوتا تھا، اگر میں جاگ رہی ہوتی مجھ سے باتیں کرتے، اگر میں سوئی ہوئی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔